السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورا پیر، کراچی۔ الحمدللہ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم آج مورخہ 14 جولائی بروز اتوار آپ کے علاقہ بہرا پیر میں جامع مسجد رحمانیہ میں جنات کا چمٹ جانا، کہاں تک حقیقت کہاں تک فسانہ کے عنوان سے جمع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے، میرے بہت سارے بزرگ اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ ایسے بزرگ مسجد کی رونق اور زینت ہوتے ہیں جو ہمیشہ صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، اور یہ کراچی کی الحمدللہ ان مساجد میں سے ایک ہے جہاں نمازیوں کا رش رہتا ہے، اور یہ بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ آپ کا آنا، مسجد میں بیٹھنا، نمازیں ادا کرنا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔
دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس پہ اسلام نے مسلمانوں کی، اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر شعبے میں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے آپ کو بنی آدم سے بنایا اور بنی آدم کو اللہ نے عزت دی۔ دنیا کی کوئی مخلوق آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں۔ جنات تو بہت دور کی بات ہے، فرشتے بھی مرتبے میں آپ سے کم ہیں۔ فرشتے تو آپ کے خادم ہیں، آپ کے لیے ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو یہ اتنی بڑی عزت کی بات تھی کہ اللہ نے کہا خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کسی مخلوق کو اللہ نے ہاتھ سے نہیں بنایا، آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام میں نے اپنی روح پھونکی۔ یہ دوسری بڑی عزت تھی۔ کسی مخلوق میں اللہ نے اپنی روح نہیں پھونکی سوائے آدم کے۔ اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، اللہ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے وہ سارے کے سارے انسان تھے اور مرد تھے، ان میں عورت کوئی نہیں تھی، ان میں جن کوئی نہیں تھا، ان میں فرشتہ کوئی نہیں تھا۔ گویا اللہ نے آدم کو ایک عزت اس طرح بھی بخشی کہ جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے وہ اسی نسل سے بھیجے۔ پھر پانچویں عزت اللہ نے آپ کو یہ بھی عطا کی کہ جو دنیا میں سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام اللہ نے بھیجا، جس کے بارے میں آپ سن چکے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ انسان اللہ کا پیغمبر ہے۔ گویا آپ سارے پیغمبر کی اولاد ہیں۔ اتنی بڑی عزت کی بات، آپ سارے پیغمبر کی اولاد ہیں۔ ہمارا باپ آدم علیہ السلام ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کی اولاد کو خشکی میں بھی تری میں بھی سواریاں مہیا کی۔ خشکی میں بھی تم سواریاں استعمال کرتے ہو، سمندر میں بھی سواریاں استعمال کرتے ہو۔
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے آدم کی اولاد کو روزی دینا شروع کی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ نعمتیں اولاد آدم کو کھلائیں. یہ دنیا میں آم دیکھیے، انگور دیکھیے، خربوزے دیکھیے، سردے گرمے دیکھیے، تربوز دیکھیے، اور آج کل یہ چیریاں، یہ چیکو، یہ آڑو، دنیا بھر کی نعمتیں رب العالمین نے آپ کے لیے دسترخوان پہ چن دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بے شمار مخلوق پر ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی. اے انسان، اپنے وقار کو تو نے خود گرایا. ہم نے تو تمہیں اپنی ذات کے سوا کہیں بھی جھکنے کو نہیں کہا، لیکن تو ہر جائی بن گیا، در در پہ جھکنے والا ہو گیا. کبھی گھوڑے کے آگے، کبھی درخت کے آگے، کبھی پتھر کے آگے، کبھی پتھر کی مورتی کے آگے. میں نے جن چیزوں کو تیری خدمت کے لیے بنایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا فرمایا. جو کچھ دنیا میں ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی بھی چیزیں زمین کی پشت پر، آسمان کی چھت کے نیچے تمہیں نظر آتی ہیں، یہ بھی، اور آسمانوں سے اوپر، فی الارض هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ساری کی ساری نعمتیں رب العالمین نے تمہارے لیے پیدا فرمائی اور تمہیں صرف اپنے لیے بنایا. پھر چھٹی عظمت اور عزت اور وقار دیکھیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. اللہ رب العالمین نے آدم میں جب روح پھونک دی، آدم کو کھڑا کر دیا، فرشتوں سے رب العالمین نے حکم کیا، اسجدوا لآدم، ارے کھڑے کیا دیکھتے ہو، جلدی سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. وہ سجدہ اللہ کو تھا لیکن آدم کے لیے تھا. آدم علیہ السلام سجدے کا رخ تھے، آدم کو سجدہ مقصود نہ تھا. جس طرح آج آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں لیکن سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، رخ آپ کا بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ رخ آدم کی طرف کرو، سجدہ مجھے کرو. سارے کے سارے فرشتے جھک گئے. اللہ نے گویا فرشتوں کو بھی بتلا دیا، یہ میں نے جو یہ مخلوق بنائی ہے تم سے بھی بڑا رتبہ اور بڑا مقام رکھتی ہے، یہ ایسی مخلوق ہے. ساری زندگی جبریل امین، اللہ کے جتنے پیغمبر دنیا میں آتے رہے، جبریل امین ان کا خادم بن کر زندگی گزارتا رہا. آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی آخری خدمت کام آئی. جب سے اللہ کے رسول گئے
جبریل امین نے پھر کسی پیغمبر کے پاس آ کر کے وہ خدمت انجام نہیں دی. اب جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ امام الانبیاء سید البشر محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اللہ نے سارے مقام سارے رتبے آپ کو عطا کیے. آدم کی اولاد بنا کر آپ کو پیغمبر کی اولاد بنایا. ایک ابلیس جو اس وقت سے دشمن بنا آج تک دشمن چلا آ رہا ہے، اس ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدے سے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. ایک سجدے کے انکار سے کافروں میں سے ہو گیا. اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مانا، حکم دولی کی. اور اس وقت اللہ رب العالمین نے ناراض ہو کر کے کہا اے ابلیس نکل جا جنتوں سے، میری اس جنت سے نکل جا. فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اس جنت سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا مردود ہے. اس نے نکلتے ہی اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اے اللہ تو نے مجھے مردود قرار دے دیا، رجیم قرار دے دیا، راندہ ہوا بنا دیا، ملعون بنا دیا، اپنا غضب مجھ پہ سوار کر دیا. لیکن میری تیرے آگے ایک درخواست ہے، ایک درخواست ہے. جب تک دنیا باقی رہے تو مجھے باقی رکھنا، مجھے موت نہ دینا. میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. قیامت والے دن اپنے ساتھ تیرے بندوں میں سے ایک پوری جماعت لے کر کے دوزخ میں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا اے ابلیس جا، ہم تجھے مہلت دیتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں. جا، ہم نے تجھے لمبی عمر عطا کر دی. لیکن فرمایا ایک بات یاد رکھ لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور کبھی نہیں چلے گا. آج ہر دوسرے تیسرے بندے کے اندر جن گھسا ہوا ہے، یا تو ہم اللہ کے بندے نہیں رہے یا پھر اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ بات غلط ہے. توجہ سے سنیے گا اس بات کو. اللہ نے اس وقت بڑے شیطان سے، چھوٹے چیلوں سے نہیں، بڑے شیطان سے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں نا اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا زور چلے گا ہی نہیں. اور آج ہر دوسرے بندے میں جن گھسا ہوا ہے، ہر دوسرے بندے میں جن. اور جب سے جن نکالنے والے دنیا میں آئے ہیں نا، جن نکالنے والے، تب سے یہ جن اتنے تیز ترار اور اتنے سیانے ہو گئے ہیں کسی کو چھوڑتے ہی نہیں. اور میں آج بھی تجربے سے آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ عامل حضرات کو یہاں بلائیں جو جن نکالنے والے ہیں، ان سے 2-3 پروگرام کروائیں جنوں کے بارے میں، 2-3 پروگرام کروائیں جنوں کے بارے میں. وہ جب 2-3 پروگرام ہو جائیں گے پھر آپ دیکھنا آدھی سے زیادہ مسجد جنوں کی مریض ہوگی. یہ جن نکالتے نہیں ہیں، جن ڈالتے ہیں، آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں، آپ کے مائنڈ کو اپسیٹ کرتے ہیں.
اپنی دکانداری چمکاتے ہیں. جس بھی علاقے میں آپ یہاں کسی کو مکان دلا دو، وہ جن نکالنے والا ہو، بوتوں میں تھو 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 کرنے والا ہو، دھاگے پڑھنے والا ہو، آپ بلا لو، آپ دیکھ لینا آپ کے علاقے کی آدھے سے زیادہ عورتیں، آدھے سے زیادہ مرد، ساری آسیب زدہ ہو. یہ کام ہی یہی کرتے ہیں، کام ہی یہی کرتے ہیں. جن مخلوق ہے، لیکن ایک مخلوق دوسری مخلوق کے اندر گھس جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک کتاب ہے، اب دوسری کتاب آپ اس کے اندر تو نہیں گھسیڑ سکتے نا. ایک چیز، میرا جسم کوئی کھوکھلا تو نہیں ہے، میرا جسم بھی ٹھوس ہے. ایک مخلوق دوسری مخلوق کے اندر، آپ ایک مکوڑا پکڑ لیں، دوسرا مکوڑا اس کے اندر ڈال کے دیکھیں، کبھی بھی نہیں جائے گا. آپ ایک کتا پکڑ لیں، دوسرا کتا ڈال کے دیکھیں، کبھی بھی نہیں جائے گا. ایک بکری میں دوسری بکری ڈال کے دیکھیں، کبھی بھی نہیں جائے گی. چلو آپ جنس بدل کے دیکھیں، کتا بکری میں ڈال کے دیکھیں، یا بکری کتے میں ڈال کے دیکھیں، کوا کبوتر میں ڈال کے دیکھیں، کبوتر کوے میں ڈال کے دیکھیں، کبھی نہیں ہو. ایک انسان رہ گیا ہے بیچارہ، جس کو اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، ایک وہی رہ گیا ہے جو، اور جنوں کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جن بیچارے سارا دن اسی کام میں لگے، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. بس وہ اس پہ چڑھ گئے، اس پہ چڑھ گئے، اس پہ چڑھ گئے، اس کے چڑھ گئے. میرے بھائیوں، اپنے وقار کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو سمجھی. جن یہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے. الذی یوسوس، وہ وسوسے ڈالتا ہے، یا آپ کے دل میں یا آپ کے دماغ میں، آپ کے تخیل پہ اثر انداز ہوتا ہے. کبھی غصہ دلاتا ہے، لیکن اندر جا کے نہیں، وہاں بیٹھ کے غصہ دلائے گا، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا. پھر ڈاکٹر بولتے ہیں ٹینشن نہ لیا کرو، یہ شوگر بھی اسی وجہ سے ہے، بلڈ پریشر بھی اسی وجہ سے ہے. وہ ٹینشن کوئی آدمی گفٹ کے طور پر تھوڑی لیتا ہے، وہ تو آ جاتی ہے. فکرات ہیں انسان کو لگے رہتے ہیں، کبھی بچوں کی فکر، کبھی مہنگائی کی فکر، کبھی کس چیز کی فکر، کبھی روزگار کی فکر، کبھی صحت کی فکر، انسان کو لگی رہتی ہے. اور شیطان ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر، میں غریب ہوں، میرے پاس روزگار نہیں ہے. اب شیطان میری اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا. اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے، میری اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا. کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ کسی قادیانی کو بولے گا یہ بندہ بے روزگار ہے، پائی پائی کو تنگ ہے، اور یہ باہر جانا چاہتا ہے، اس کے پاس ٹکٹ کا پیسہ بھی نہیں ہے، ویزے کا پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم اسے باہر بھجوا دو تو یہ قادیانی ہو جائے گا، یہ قادیانی ہو جائے گا. وہ بولیں گے ٹھیک ہے. آج کل جو لوگ قادیانی بن رہے ہیں ان کا یہی طریقہ ہے. بلکہ مجھے پتا چلا ہے سرگودا کے اندر کچھ لوگوں نے کاروبار یہی کیا ہوا ہے. جس کو برطانیہ جانا ہوتا ہے، فرانس جانا ہوتا ہے، جرمنی جانا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا بزنس ہے. ان کا کیا بزنس ہے؟ اخبار سے ان کا لنک ہے، ٹی وی سے ان کا لنک ہے. وہ جو جانا چاہتے ہیں وہ آ کے ان کو پیسے دیں گے اور کہیں گے تم
ہم پر جعلی حملہ کرو، مار نہیں دینا، جعلی حملہ کرو، ہم تمہیں 50,000 دیتے ہیں، 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں، ہم پر جاری حملہ کرو اور یہ شور مچاؤ کہ یہ قادیانی ہو گیا، یہ قادیانی ہو گیا ہے۔ وہ اس پہ جعلی حملہ کریں گے اور کہیں گے یہ قادیانی ہو گیا ہے، پیسے چونکہ وہ لیے بیٹھے ہیں، اس کو فوراً اس بندے کو پولیس پکڑ جائے گی، وہ فوراً برطانیہ کے سفارت خانے میں جائے گا، جرمنی کے سفارت خانے میں جائے گا، فرانس کے سفارت خانے میں جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے، سارے مرزائی اس کا خرچہ برداشت کریں گے، فٹافٹ اس کا ویزا لگے گا اور وہ برطانیہ، جرمنی، فرانس چلا جائے گا۔ یہ بزنس ہو رہا ہے۔ شیطان دور بیٹھا ہوا ہماری کمزوریاں دیکھتا ہے، کمزوریاں ڈھونڈتا ہے۔ جن کے ویسے تو لغوی معنی ہوتے ہیں نظر نہ آنے والی مخلوق، نظر نہ آنے والی مخلوق، چھپی ہوئی مخلوق، مخفی مخلوق۔ اور ماں کے پیٹ میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بالکل ابھی نطفے سے بن رہا ہوتا ہے، جنین، اسے بھی کہتے ہیں، جسے آپ جرثومہ کہہ سکتے ہیں، اسے بھی جن کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اسی لیے اس کا انکار کیا کہ جن کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ جرثومے جو ہوتے ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، وہ ایک سمجھدار، عقل رکھنے والی مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے جس نے جنت میں بھی جانا ہے، دوزخ میں بھی جانا ہے، دونوں جگہ اس نے جانا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے لوگ ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ عقل رکھنے والی قوم ہے، جس طرح آپ عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، یہ بھی اسی طرح عقل اور شعور رکھنے والی قوم۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ آپ کے گھر میں جنات ہوں، چونکہ مخلوق ہے، رہتی ہے۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول حوائج انسانیہ کے لیے اپنے ہاتھ پہ پانی کا ایک لوٹا گئے لے کر آپ آبادی سے تھوڑا دور گئے، میں بھی پیچھے پیچھے پانی کا ایک لوٹا بھر کے گیا کہ جب آپ فارغ ہو کر آئیں گے تو میں آپ کو وضو کرواؤں گا۔ لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے، ایک تو آپ نے روٹین سے زیادہ دیر کر دی، اور دوسرا جس طرف آپ گئے تھے اس طرف لوگوں کا بڑا شور شرابہ، ہلا گلا، جیسے لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، اس طرح آوازیں بڑی اٹھ رہی ہیں۔ جب اللہ کے رسول آئے، حضرت ابو ہریرہ نے وضو کروایا اور پوچھا یا رسول اللہ، اس طرف سے بڑی لڑنے بھرنے کی آوازیں آ رہی تھی، کیا آپ نے بھی سنی؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ جنات کی آوازیں تھیں، جنات کے دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے تھے، اور وہ تنازع زمین کا تھا۔ ایک قبیلہ کہتا تھا یہاں ہم رہیں گے، دوسرا قبیلہ کہتا تھا یہاں ہم رہیں گے، یہاں ہم رہیں گے۔ میں نے ان کے درمیان فیصلہ کروایا، اور فیصلہ یوں کروایا کہ جو کھلے میدان، پہاڑوں کی چوٹیاں، اونچی اونچی جگہیں، صاف ستھرے علاقے، ہوادار روشن علاقے، وہ مسلمان جنوں کے لیے، اور جو وادیوں کے نیچے کی بالکل پست علاقے تھے وہ تنگ اور تاریک علاقے، گندی جگہیں، وہ میں نے مشرک جنوں کے لیے پسند کی۔ میں یہ ان میں فیصلہ کر کے بٹوارا کر کے آیا۔ اب یہ جو برے جن ہوتے ہیں یہ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں نے ان کے لیے دعا کی کہ جس بھی ہڈی کو کسی نے
बिस्मिल्लाह पढ़कर उसकी बोटी नोची होगी और उस हड्डी को फेंका होगा, ये जिन जब उस हड्डी को हाथ लगाएंगे अल्लाह उस पर गोश्त चढ़ा देगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हड्डी से और गोबर से इस्तंजा करने से मना फरमाया। फरमाया ये तुम्हारे भाई जिन्नात की खुराक। हड्डी जब भी उनको मिलती है उसको हाथ लगाते हैं, जैसे उनका हाथ लगता है अल्लाह उस पे गोश्त चढ़ा देता है। उनके हाथ में आते ही वो गोश्त वाली बन जाती, वो उसको खाते हैं। और जो गोबर है, जैसे सूखा ओपले वगैरह इस तरह की चीजें, ये उनके जानवरों के लिए चारा बन जाता है। उनके जानवर जब भी उसके पास से गुजरते हैं वो गोबर उनके लिए फिर से हरा हो जाता है, फिर से चारा बन जाता है, वो उसको खाते हैं। अब इससे ये भी जाहिर हुआ कि जिन्नात के जानवर भी अलग हैं। वो आपकी भैंस का दूध नहीं पीते, वो अपनी भैंसों का दूध पीते। लेकिन अगर आप लोग अपनी भैंस का दूध बिस्मिल्लाह पढ़कर ना पिए तो वो ये भी पी जाते हैं। उनके हाजमे बड़े तेज हैं, हाजमा खराब नहीं होता। आप दस्तरखान पे भी बैठे बिस्मिल्लाह पढ़कर ना बैठें, शैतान आपके दस्तरखान पर बैठेगा और अपने कबीले को दावत देगा, आओ इस दस्तरखान पर बैठ जाओ, यहाँ का खाना तुम्हारे लिए हलाल है। और अगर कोई दस्तरखान पर बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उस खाने को उन पर हराम कर देता है और वो वहाँ से उठ जाते हैं। और अगर उसने बिस्मिल्लाह से पहले कोई निवाला मुंह में डाल भी लिया हो तो उसे काय आ जाती है, वो उसको निकाल लेता है, काय कर लेता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी वजाहतें फरमा दी। ये कपड़े भी पहनते हैं, शादियां भी होती हैं, इनकी ज़ुर्रियत भी है, औलाद भी होती है। अलबत्ता ये हदीस में कहीं सराहत नहीं है कि ये जब पैदा होते हैं इसी तरह इंसान की तरह बढ़ते हैं, पहले इतने छोटे फिर इतने छोटे, या जानवरों की तरह जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ अरसा पहले एक क्लिप चल रहा था, इंडिया से किसी ने भेजा था, तो वो एक आदमी अपनी आवाज़ में बोलता है कि मैं आपको बिल्कुल सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। इंडिया के शहर दिल्ली में एक घर में बच्चा पैदा हुआ और पैदाइश के वक्त 25 किलो उसका वज़न था और पैदा होने के तकरीबन कोई आधे घंटे बाद वो उठ के खड़ा हो गया और तकरीबन पौने घंटे बाद वो भागना शुरू हो गया और तीसरे दिन उसका वज़न तकरीबन 1 मन के करीब हो गया। अब आदमी सोचता है यार बिल्कुल झूठ बक रहा है, ऐसा भी कोई हो सकता है भला? फिर वो बड़ी संजीदगी से आखिर में बताता है ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, क्योंकि वो भैंस का बच्चा था, वो बच्चा भैंस का था। तो ये धीरे धीरे बढ़ते हैं या इंसानों की तरह या जानवरों की तरह जल्दी जल्दी तेजी से बढ़ जाते हैं, इसकी सराहत मुझे नहीं मिली, किताब व सुन्नत से मुझे नहीं मिली। अलबत्ता ये सराहत मौजूद है कि उनकी ज़ुर्रियत है, उनके यहाँ औलाद होती है, उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है, ये सारा सिलसिला मौजूद है। और ये भी कि वो यहाँ रहते हैं। हो सकता है आज इस जलसे में भी आए बैठे हूँ कि भी सुने कारी खलील हमारे बारे में क्या कहता है, क्योंकि पोस्टर वो भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़े लिखे होते हैं। अब जो घरों में रहते हैं, अगर आप दुआओं का सहारा लें, आपको कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अगर आप दुआएं छोड़ दें, नापाक रहना शुरू कर दें, कई कई दिन तक नहाए नहीं, बीवी के पास से होकर आए हैं तो भी गुस्ल नहीं कर रहे, क्योंकि जब आदमी नमाजी नहीं होता तो फिर वो इस चीज़ की परवाह भी नहीं करता है, गुस्ल भी नहीं कर रहे,
تو رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں جنابت والا بندہ رہتا ہے، یا جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویریں ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ اب وہ آپ نے جو فرمایا کہ میں نے اچھے جنوں کے لیے اونچی جگہ، کھلے میدان، صاف ستھری جگہ وہ پسند کی ہیں، اور گندے جنوں کے لیے گندی جگہ، غلاظت والی، نیچے پست، تنگ اور تاریک جگہ۔ کسی زمانے میں یہ جو لیٹرین ہوا کرتی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ باتھ روم وغیرہ، واش روم وغیرہ، یہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ جیسے آپ نے حدیث میں سنا کہ اللہ کے رسول لوٹا لے کر آبادی سے دور چلے، اور ہر شخص ایسے کرتا تھا، لوٹا لے کر آبادی سے دور چلے جاتے۔ اور آج کل بھی ایسے دیہاتوں میں جہاں بجلی نہیں ہے اور آج کل کی جو جدید سہولیات ہیں وہاں نہیں ہیں، تو لوگ آج کل بھی ضروریات زندگی، حوائج انسانیہ کے لیے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، جھاڑیوں میں، فصلوں میں، ادھر ادھر، آبادی کے پاس نہیں بیٹھتے۔ تو گندے جن ان گندی جگہوں پہ رہتے تھے۔ پھر ایک دور آیا، لوگ گھر کی بڑی بڑی حویلیاں بنانے لگے، اور واش روم گھر کے قریب بناتے لیکن حویلی سے باہر بناتے، حویلی سے باہر بناتے، اور سیوریج سسٹم نہیں ہوتا تھا، ایک بھنگی رکھا ہوتا تھا، وہ بھنگی آتے، ان کے ساتھ مہانہ بندھا ہوا ہوتا تھا، وہ آتے اور صفائی کر کے لے جاتے اور کھیتوں میں ڈال کے وہ غلاظت آ جاتے، اور سارا دن وہ اسی طرح چلتا رہتا۔ پھر ایک وقت آیا، وہ واش روم جو وہ باتھ روم، وہ ٹوائلٹ جو باہر بنتے تھے، وہ پھر حویلی کے اندر آ گئے۔ پھر ایک دور آیا، گھر بنائے جاتے تھے، روم، بیڈ روم بنتے تھے، ان کے آگے برآمدہ ہوتا تھا، تو برآمدے کے دونوں سائڈ، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، یا ادھر واش روم بنا دیتے، یا دو بنا دیتے، لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ، لیکن بیڈ روموں سے باہر ہوتا۔ اب تو ہم اسے بیڈ روم ہی نہیں مانتے جس کے اندر باتھ روم نہ ہو، اب باتھ روم بالکل بیڈ روم کے اندر آ گیا۔ تو وہ جنات جو غلاظت میں رہنے والے ہیں وہ بھی اندر آ گئے۔ جب باتھ روم اندر لاؤ گے تو وہ بھی اندر آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان سے بچنے کے لیے دعائیں بتلائیں۔ باتھ روم میں جاؤ، دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلو تو دعا پڑھو، گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھو۔ یہ ساری آپ نے، یہ اس طرح کی دعائیں ہیں جو یوں سمجھ لو کہ یہ ویکسین ہے، کہ تکلیف آنے سے پہلے آپ حفظ ما تقدم کے طور پر آپ ویکسین لے رہے ہیں، جیسے پولیو کی ویکسین ہے، کینسر کی ویکسین ہے، ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین ہے۔ وہ لوگ بچپن میں جی اس کے اتنی عمر تک انجیکشن لگیں گے، یہ دعائیں ویکسین کا کام کرتی، ہم نے وہ ختم کر دی، وہ چھوڑ دی۔ باتھ روم اندر لے آئے، دعائیں چھوڑ دی، پھر مولویوں کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں۔ پھر ضعیف الاعتقادی کا یہ حال ہے، مجھے سر میں درد ہوا، جن، گھٹنے میں درد ہوا، جن، رات کو سوتے ٹائم چنے کی دال کھائی اور وہ بھی تھوڑی تھوڑی کچی تھی یا باسی تھی، دوپہر کو پکی تھی، میں نے رات کو کھائی، تھی بھی چنے کی، تھی بھی باسی، پھر ساتھ میں کچے پیاز بھی کھائے، رات کو گیس ساری دماغ پہ چڑھی، ڈرونے خواب آئے، صبح کو مولوی صاحب کے پاس آئے بیٹھے ہیں، جی میرے اوپر لگتا ہے کچھ کسی نے کچھ کرا دیا۔ آپ یہ رات کو سوتے ٹائم ایک تو جلدی کھانا کھائیں۔ کراچی والوں کو جو سب سے زیادہ بیماری ہے وہ بیماری ہی یہی ہے، ہم رات کا کھانا عشاء کے بعد
10:30 11 بجے جا کے کھانا کھاتے ہیں، پھر صبح کا ناشتہ 12 بجے حلوہ پوڑی لینے جاتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا 4 سے 5 بجے، ساری روٹین خراب۔ فجر کی نماز پڑھ کے جائیں آپ ناشتہ کریں زیادہ سے زیادہ 7 بجے 8 بجے، ظہر کے بعد آپ لنچ کریں، مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کھانا کھائیں، تاکہ جو کچھ دیر آپ عشاء تک جاگیں گے وہ کھانا ہضم ہو جائے۔ ایک تو ہم غذا بھاری کھاتے ہیں، پھر وقفہ نہیں ہے، کھانا کھایا اور سو گئے، گیس دماغ پہ چڑھی، ڈراؤنے خواب آئے، بیگم کہہ رہی ہے ہاں مجھے بھی خواب آئے تھے، میاں کہہ رہے ہیں مجھے بھی آئے تھے، بچے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی آئے تھے۔ ظاہر بات ہے سب نے وہی دال کھائی ہے تو سب کو ہی آئیں گے نا، سب کو ہی آئیں گے، سب پہ جن اسی طرح چڑھ جائے گا، اسی طرح چڑھ جائے گا۔ اور جن نکالنے والے جتنے ہیں اللہ شاہد ہے، آپ ان کے پاس جاؤ گے، آپ بولو گے یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے، وہ ایسا ڈرائے گا آپ کو، ہوئی 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 بڑا خطرناک کالا جادو کسی نے آپ پہ کرا دیا ہے، بہت خطرناک، یہ تو پتہ نہیں تو کیسے بچ گیا ہے، ورنہ اس جادو سے جو تجھ پر ہوا ہے بندہ بچتا ہی نہیں ہے، اس کے تو اوسان خطا ہو جائیں۔ وہ تو بولے گا مولوی صاحب میں مکان بیچ کے بھی اپنا علاج کراؤں گا، میرا علاج کرو، مکان بیچ کے بھی علاج کراؤں گا، میرا علاج کرو۔ یہ ڈراتے ہیں اس کو، اس کے ذہن میں جیسے آپ مجھے ہاتھ ملائیں اور میں کہوں کہ یار آپ کے ہاتھ بہت گرم ہے، آپ کو بخار ہے، اور ہم منصوبے سے 3-4 بندے بٹھا دیں، پھر آپ آگے جائیں دوسرا ہاتھ ملائیں، یار آپ کو بخار لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہوں، پھر آگے تیسرا بندہ ہاتھ ملائے، یار آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر کو دکھانا اب آپ کو تھوڑا شک پڑ جائے گا کہ یار اتنے سارے بندے کہہ رہے ہیں، ہم سارے غلط تو نہیں کہہ رہے نا۔ پھر گیٹ تک گئے، میرا دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ ملایا اور اس نے کہا یار ہوئی 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 تو اس حالت میں مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے، تیرے کو تو بھی ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بیچارہ گھر جانے سے پہلے راستے میں ہی بیمار ہو جائے گا، ہو جائے گا، باقی ہو جائے گا۔ یہ جنات والے یہی کرتے ہیں۔ میں منظور کالونی جامع احسان میں تھا، ایک میرے دوست تھے، وہ آئے، کارپینٹر تھے، فوت ہو گئے۔ وہ کہنے لگے قاری صاحب مجھے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ چاہیے، میری ذات سے آپ کو کیا فائدہ چاہیے؟ کہنے لگے میرے اوپر جن چڑھے ہوئے ہیں اور آپ قاری صاحب ہیں اور آپ نکال ہی نہیں رہے، تو آپ کا ہمیں کیا فائدہ ہو؟ میں نے کہا کس نے کہا جن چڑھے ہوئے؟ اس نے ایک مولوی صاحب کا نام لیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ اس کے پاس میں ابھی گیا تھا، اس دن جمعرات کا دن تھا، میں ابھی اس کے پاس گیا تھا، اس نے پہلے مجھے کچھ پڑھا اور پڑھ کے میرے اوپر پھونک ماری، جیسے ایسے کیا تو ایک دم ایسے ہوا، وہ خود مولوی ایسے ہوا اور مجھے کہا پرے 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 پرے، میں تھوڑا پیچھے سرک گیا۔ یہ طریقہ واردات، اس کو یہ تاثر دینا کہ مولوی صاحب کو کوئی چیز دکھی ہے، مولوی صاحب کو کوئی چیز دکھی ہے جس سے اس نے جھٹکا کھایا اور مجھے کہا پرے 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 پرے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھ لو، مولوی کی آنکھ میں اور آپ کی آنکھ میں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی فرق نہیں۔ ہاں اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو چشمے سے کام چل جائے، لیکن اگر مولوی بھی بغیر چشمے کے ہے، اس کی نظر صحیح ہے اور آپ کی بھی نظر صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مولوی کو دکھ رہا ہے وہ آپ کو نہ دکھے، ایسا نہیں ہو سکتا، جو اسے دکھے گا آپ کو دکھے گا۔
وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے وہ نظر آ رہا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ آج کل تو کوئی مولوی میں نے سنا بوتلیں رکھی ہوئی ہوتے ہیں، اس کے ایسے کر کے جن نکالتے ہیں، بوتل کا ڈھکنا کھولا اور اس میں ایسے کیا، فٹافٹ ڈھکنا میں نے جن بوتل میں بند کر دیا۔ ارے جو جن اتنا بڑا، جس نے اتنے بڑے پہلوان کو گرایا ہوا تھا، وہ تیری پلاسٹک کی بوتل کو نہیں پھاڑ سکتا؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی سوچتا ہی نہیں۔ اچھا وہ بوتل کہاں ہے؟ وہ مولوی صاحب کے پاس وہیں رکھی ہوئی، وہ وہیں رکھی۔ کتنی ساری بوتلیں، کتنے جن بند پڑے ہوئے۔ اب تک تو جنات ہی ختم ہو جانے چاہیے تھے، اتنے جن بند ہو گئے بوتلوں کے اندر، جن بچنے ہی نہیں چاہیے تھے، پھر بھی اتنے پھر رہے۔ تو وہ کہنے لگے آج جمعرات ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے پھونک ماری، جھٹکا کھایا اور مجھے کہا پرے پرے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ بولے بس کیا بتاؤں، آپ کے اوپر 17 جن ہیں، 17، اور سارے کے سارے افغانی۔ 17 جن ہیں اور سارے کے سارے افغانی ہیں۔ اور یہ جو افغانی جن ہوتے ہیں نا، اتنے ضدی اور اتنے سخت باڈی والے ہوتے ہیں کہ ہم بہت مشکل پڑھائی پڑھنی پڑے گی، کئی راتیں، پورا ہفتہ جاگ کر ساری رات میں پڑھائی پڑھوں گا تو یہ ہٹیں گے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے اس نے کہا 40,000 لگے گا۔ میں نے کہا پھر؟ بولے میں نے کہا یار 40,000 تو بہت زیادہ ہیں۔ میں نے 25 میں اس سے سودا کیا اور 10,000 آج دے آیا ہوں ٹوکن منی کے طور پر، 15,000 اگلی جمعرات کو دوں گا، وہ ہفتہ بھر پڑھائی پڑے گا۔ میں نے کہا جن نہیں نکلیں گے، 40 پورے کرے گا، نہیں نکلیں گے۔ اگلی جمعرات کو گیا، وہاں دم کر آیا، پوچھا ہاں جی کیا بنا؟ اس نے کہا جی 7 جن نکل گئے ہیں، 10 باقی۔ 7 نکل گئے ہیں، 10 باقی ہیں۔ میں نے کہا تھا 40 پورے کرے گا، یہ نہیں نکلیں گے، جب تک پیسہ نہیں دے گا نہیں نکلیں گے۔ اس طرح سیدھے سادے غریب لوگوں کو ایسا لوٹ رہے ہیں، ایسا لوٹ رہے ہیں۔ ہاں باہر سے کوئی آپ کو شرارت کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت جب آپ انہیں تنگ کریں۔ ایک صحابی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی اور جہاد میں چلا گیا، گھر سے تھوڑا قریب تھا وہ میدان۔ شام کے وقت اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میری نئی شادی ہوئی ہے، اگر اجازت ہو تو میں رات گھر گزار لوں، صبح میں پھر آ جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ عرب لوگ تیر، کمان، تلوار، اس طرح کی چیزیں ان کی ایک روایت، ثقافت تھی، یہ ساتھ رکھتے تھے۔ کمان اور تیر اپنا ساتھ لے کے آ رہا ہے، تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے۔ جب گھر کی گلی میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو دلہن ہے وہ دروازے میں آئی کھڑی، یہ بخاری کی روایت۔ گھر کا جو باہر کا دروازہ ہے اس دروازے میں آئی کھڑی ہے، اس کی پیٹھ گلی کی طرف ہے اور اس کا رخ گھر کی طرف ہے۔ یہ سمجھا کہ یہ عورت بد چلن ہے، یہ بد چلن ہے، لوز کریکٹر کی ہے۔ میں گھر سے باہر گیا اور یہ باہر گلی میں آ گئی ہے اور اپنا جسم لوگوں کو دکھا رہی ہے۔ اس نے تیر اپنی کمان کے اندر رکھا اور اس کو نشانہ بنایا عورت کو۔ اتنے میں جو تھوڑی آہٹ ہوئی نا، عورت نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو اس کا میاں تھا۔ اس نے کہا مجھے بعد میں مارنا، پہلے اندر آ کے دیکھ کہ میں باہر کیوں آئی ہوں، مجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے۔ وہ غصے میں تھا، اس نے کہا اچھا ہٹ پرے، اس کو دروازے سے ہٹایا، اندر چلا گیا۔ اندر دیکھا تو گھر کے صحن کے اندر بہت بڑا اژدہا، جو ایسا اتنا موٹا ہوتا ہے اور بڑا وہ پھن مار کے بیٹھتا ہے، وہ بالکل صحن کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس کے ڈر سے نکل کر باہر آ گئی۔ اس کو تو غصہ تھا، اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا
اس نے ہاتھ سے پکڑ کر نیزہ سانپ کے اندر ڈال دیا. اب جیسے سانپ کے اندر اس نے نیزہ گھسیڑا وہ بھی تڑپنے لگا، وہ بھی تڑپنے لگا، یعنی صحابی بھی تڑپنے لگا، سانپ بھی تڑپنے لگا. صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح واقعہ پیش آ گیا ہے. آپ نے فرمایا اس نے سانپ کو مارا اور اس کے عزیز و اقارب نے اس کو مار دیا. اسی وقت آئندہ تم جب کبھی گھروں میں ایسی چیزیں سانپ وغیرہ دیکھو تو اس کو 3 دفعہ وارننگ دو کہ یہاں سے چلا جا، یہاں سے چلا جا، یہاں سے چلا جا. انگریز انگریزی میں کہیں، اردو والے اردو میں کہیں، پٹھان پشاور میں پشتو میں کہیں، آپ کے نڈیادی زبان میں گجراتی والے گجراتی میں کہیں. اس لیے کہ جس علاقے میں رہتا ہے وہ اس علاقے کی زبان کو سمجھتا ہے، چونکہ وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو آپ کی بولی سمجھتا ہے. فرمایا اگر وہ جن ہوگا تو چلا جائے گا، اور اگر جن ہوگا اور نہیں جائے گا تو پھر تم اسے مارو گے، وہ یا اس کے رشتہ دار آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور اگر جن نہیں ہوگا، اصلی والا سانپ ہوگا، تو وہ تو آپ کے الفاظ کو سمجھے گا ہی نہیں کہ آپ نے اسے کیا کہا ہے. وہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، اس کو کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ بیٹھا رہے گا، آپ اسے مار دیں، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ آپ نے اس کی ایک احتیاط بتلائی. لیکن لوگ یہ احتیاطیں نہیں کرتے. ایسا تو ہے، یعنی باہر سے، جیسے حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صدقۃ الفطر کا مال رکھوایا. زکوٰۃ الفطر کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں. وہ عید سے کچھ دن پہلے، 4-5 دن پہلے آپ کے پاس رکھوا دی. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر آپ عید سے پہلے دیں. یہ جو عید گاہ کے اندر اس طرح کی ٹیبل اور کرسی لگا کے ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور رسید بک اوپر رکھ دی جاتی ہے، اور رسید بک رکھ کر وہ عید کی نماز کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی صدقۃ الفطر دے جاؤ، صدقۃ الفطر دے جاؤ. مولوی صاحب بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں جس نے صدقۃ الفطر نہیں دیا اس کو رسید کٹوا دیں. یہ صدقۃ الفطر نہیں. آپ نے فرمایا گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کرو. آپ تو گھر سے نکل گئے ہو، آپ تو میدان عید میں گئے کھڑے ہو، اور اب اگر اسے دیں گے بھی تو اسے وہاں بندر روڈ پہ دل پسند کی مٹھائی کے سوا ملے گا کیا؟ اس غریب کو کیا ملے گا؟ آپ ایسے موقع پہ دیں جس سے اس کی ضرورت پوری. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ صدقۃ الفطر کا مال تھا، میں اس کی رکھوالی کرتا. ایک دن شیطان، اور ان کو تو پتہ نہیں ہے شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا اور وہ چوری کرنے لگا. میں نے پکڑ لیا، اسے پکڑ لیا، اور جب اسے پکڑ لیا تو وہ منتیں ترلے کرنے لگا، میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں، میں نے مجبور ہو کر چوری کی ہے، ورنہ میں چور نہیں ہوں. انہوں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا. آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا، اب نہیں چھوڑنا. وہ پھر آیا، ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا. وہ کل سے زیادہ رونے لگا، زیادہ معافیاں مانگنے لگا. انہوں نے ترس کھا کے پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. وہ پھر آیا. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا. اب یہاں ایک باریک نکتہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ پکڑا جاتا ہے. پکڑ لیتے ہیں
اور وہ پکڑا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جن ابو ہریرہ کو پکڑ لیتا ہے، ابو ہریرہ اس کو پکڑتے ہیں اور وہ پکڑا جاتا ہے. پھر وہ طاقت سے جان نہیں چھڑواتا، معافی مانگ کر جان چھڑواتا ہے. طاقت سے جان نہیں چھڑواتا، معافی مانگ کر جان چھڑواتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو آج نہیں چھوڑوں گا. وہ کہتا ہے میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تو اس کو پڑھے نا، اگر تو اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ تیرے جان مال کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ساری رات نگرانی پر مامور ہوگا صبح تک. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بتا. اس نے آیت الکرسی بتائی. ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کو بتایا. آپ نے فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن یہ بات سچی کر گیا ہے. جتنی دفعہ آیا پکڑا گیا، اور ہم جتنی دفعہ جہاں جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. شیطان نہیں پکڑا جاتا، ہم پکڑے جاتے ہیں. یہ کمزوری کیوں آ گئی؟ کیوں آ گئی؟ دیکھیے شیطان اتنا طاقتور ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں لے کر آئے. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنوں کے بڑے سردار نے کہا سلیمان میں اس تخت کو تیرے پاس اتنا جلدی لا سکتا ہوں، تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو، پھر بیٹھے تیرے نیچے وہی تخت ہوگا. قال عفریت من الجن، جنوں کے بڑے سردار نے، عفریت نے، بہت بڑے دیو نے یہ دعویٰ کیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کون تھا کسی کو کوئی پتہ نہیں. وہ کتاب کا علم رکھنے والا بعد نے کہا خود سلیمان علیہ السلام تھے. واللہ عالم بالصواب. جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں آنکھ کا پلک جھپکتا ہے. پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں ہوگا. طاقت کا اندازہ لگائیے، اتنی بڑی طاقت ہے اور کمزور اتنے ہیں، کمزور اتنے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے گھر کی کنڈی رات کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے وقت اندر سے جو کنڈی اور چٹکنی لگاتا ہے، اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر وہ چٹکنی لگاتا ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے پیدا کرنے والے کی شیطان اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا. کمزور اتنا ہے، طاقت اتنی ہے، کمزور اتنا. صرف بسم اللہ اس کو بے طاقت کر دیتی، اس کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں. آپ بسم اللہ کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے دوا پیتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ بیماری بڑھ جائے گی. برکت ہوتی ہے نا بسم اللہ سے. دوا پیتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، بیماری بڑھے گی. اللہ کے بندو، اللہ کا نام خیر میں برکت ڈالتا ہے، شر میں برکت نہیں ڈالتا. اللہ کا نام جب بھی برکت ڈالے گا خیر میں ڈالے گا، شر میں برکت نہیں ڈالے گا. اب کئی دلائل جو جن نکالنے والے کہتے ہیں. ایک تو علامہ
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، سورہ بقرہ کی غالباً 172 نمبر آیت ہے کہ جس میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پہ اپنی معیشت چلاتے ہیں، قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب ان کو ان کی قبروں سے نکالے گا، ایسے حواس باختہ نکلیں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی شیطان نے چھو کر ان کو خبتی بنا دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو۔ گویا شیطان کا لمس اسے پاگل کر دیتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شیطان لمس کرنے سے انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جتنی بات کہہ دی، آمنا وصدقنا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول نے فرمایا، شیطان تمہارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ شیطان تمہارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ خون ہم سب کی رگوں میں دوڑتا ہے، تو کیا ہم سارے پاگل ہیں؟ شیطان ہمارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے ہمارے جسم میں خون دوڑتا ہے، تو کیا جن جن کے لوگوں کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے وہ پاگل ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول کی کیا مراد؟ شیطان کے چھونے سے، لمس کرنے سے کیا مراد؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کافی بیمار، بڑی گہری بیماری، تنگ آ گئے، اللہ سے دعا کی۔ اذ نوایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ وہ لمحہ یاد کرو جب سیدنا ایوب علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اپنے رب کو پکارا اور کہا، انی مسنی الشیطان، اللہ مجھے شیطان نے چھوا ہے، شیطان نے لمس کیا ہے، اب میں بڑی تکلیف اور عذاب محسوس کرتا ہوں، مجھے اس سے نجات دے۔ اللہ نے فرمایا، تیرے قدموں کے نیچے ہم نے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اس پانی کو پیتے بھی رہیے، پانی سے نہاتے بھی رہیے، چند دنوں میں ایسے ہو جائیں گے جیسے یہ بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، مجھے شیطان نے چھوا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ ایوب علیہ السلام خبتی تھے؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر تھے، شیطان کے لمس سے وہ خبتی نہیں ہوئے۔ پھر اسی چیز کو ایوب علیہ السلام دوسری جگہ کہتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری نے چھوا ہے، تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، مجھ پر مہربانی فرما اور میری یہ بیماری دور فرما۔ اب ایک جگہ حضرت ایوب علیہ السلام اس کو شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، شیطان کے لمس سے، دوسری جگہ اسی چیز کو بیماری کے لمس سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا حدیث نے لفظ شیطان بیماری کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ آپ کو جتنی بیماری، گویا جتنی بیماریاں ہمیں لگتی ہیں وہ ہمارے بلڈ میں جاتی،
اب آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹ کرا کے، سب سے پہلا ٹیسٹ آپ کے بلڈ کا ہوتا ہے۔ سب سے تکلیف مجھے سر میں ہے، خون انگلی سے نکال رہے ہیں، خون یہاں سے نکال رہے ہیں، میرے بلڈ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بیماری میرے خون میں سرایت کر رہی ہے۔ جیسے جیسے خون دوڑ رہا ہے وہ بیماری بھی ایسے گردش کر رہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے اگر ایسے ہی ہو کہ بس شیطان جس کو ہاتھ لگائے وہ پاگل ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص رات کو سوتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، شیطان اس کے کان میں، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بھی کسی کو یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو پہلے وہ تکیہ دھوئے، پھر باتھ روم میں جا کے غسل کرے، اس کے بعد اپنے کپڑے بدلے، پھر آ کے نماز پڑھے۔ چونکہ پیشاب تو مسلمان کا بھی ناپاک ہے، چہ جائے کہ شیطان کا پیشاب پاک ہو، شیطان کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا لہذا کر جاتا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو ہمیں لمس تو کرتا ہی ہوگا نا، ہم صبح اٹھ کے پاگل تو نہیں ہوتے نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان رات کو یہ جو ناک کی چوٹی ہے نا، یہ اوپر والی، ساری رات ناک کی اس چوٹی پر گزارتا ہے۔ صبح جب اٹھو 3 دفعہ ناک کو جھاڑو، 3 دفعہ ناک کو جھاڑو۔ اب جس بندے کی ناک پہ ساری رات جب وہ انگلی لگانے سے پاگل کر دیتا ہے، جب اس نے بستری ناک پہ ڈالا ہے ساری رات، تو صبح اٹھ کے آپ کبھی دیکھتے ہیں پاگل ہوئے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی جمائی لیتا ہے، جمائی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو سانس ایک دم اندر جاتا ہے اور منہ کھلتا ہے، آپ نے فرمایا منہ کو طاقت سے بند کرو، یعنی جمائی آ رہی ہے آپ منہ بند کر، اگر منہ خود بند نہیں ہو رہا آپ اسے ہاتھ سے بند کریں، آپ اسے ہاتھ سے بند کریں۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی کبھی جمائی نہیں آئی، پوری زندگی آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا جب انسان جمائی لیتا ہے شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب منہ بند کرے گا ہاتھ رکھے گا تو وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب جو بندہ جمائی لیتا ہے اور اس نے ہاتھ نہیں رکھا ہے، اس جمائی کے بعد وہ پاگل ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا گھر جا کے اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا، ہیں تو اس بوڑھے کی باتیں لیکن آپ کو کام دیں گی، بہت سارے پیسے آپ کے بچاؤں گا انشاءاللہ۔ اب لٹیں گے نہیں، یہ جو مولوی لوٹ کے چلے جاتے ہیں نا، اب لٹیں گے نہیں۔ ہر چیز کو جن جادو مت سمجھیے، یہ تکلیفیں ہیں، نفسیاتی امراض ہیں۔ چونکہ میرے پاس اب وقت ختم ہو گیا ہے، باتیں تو ابھی تو میں نے سچی بات ہے ڈائری کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے 3 صفحے تیار کر کے آیا تھا، میں نے تو جیسے رکھی ہے نیچے دیکھا ہی نہیں، اوپر ہی دیکھتا رہا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے آپ کی اس محبت کا، دل جمی سے بیٹھنے کا، اتنی کثرت سے آنے کا بے حد شکریہ، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ السلام علیکم۔
میں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. ہاں ایک بات ضروری جو آپ کے گوش گزار کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کی دعا بتلائی. یہ 3 الگ الگ ٹاپک ہیں. نظر بد یہ بھی پورا ایک موضوع ہے. جادو یہ بھی پورا ایک موضوع ہے. جیسے یہ جنات ہے یہ بھی پورا ایک موضوع ہے. نظر بد کی اللہ کے رسول نے دعا بتلائی اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا النظر حق. بخاری کی روایت ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، سچ ہے، یعنی نظر واقعی لگتی ہے. یہ جو جادو ہے اللہ نے آخری جو قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں یہ جادو کے توڑ کے طور پر اللہ نے اتاری. اس کے معنی یہ ہیں کہ جادو بھی ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ایک علم ہے جو سیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. البتہ اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا کرنا حرام ہے، بلکہ کفر ہے. لیکن اللہ نے اس کی دعائیں بتلائی. کیوں بتلائی کہ وہ ایسا ہے. نظر بد کی دعا کیوں بتلائی کہ نظر بد لگتی ہے. اب میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں. پورے حدیث کے ذخیرے میں، پورے قرآن کے ذخیرے میں اللہ تعالیٰ نے جن اتارنے کی کوئی دعا نہیں بتلائی. نبی کریم نے جن اتارنے کی کوئی دعا نہیں بتلائی. کیوں؟ کون بتائے گا؟ اس لیے کہ جن چڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ ماشاءاللہ بجلی والے ہیں عبد الجبار صاحب. جن ان کے پاس ویسے نہیں آتا، کرنٹ مار دیتے. بجلی والے ایسے بنو جب بھی جن آئے کرنٹ مار دو کہ وہ علاقہ ہی چھوڑ جائے. آپ کسی جن نکالنے والے سے پوچھو کہ جو دعا جن اتارنے کی اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے مجھے وہ یاد کرا دے یا لکھ کے دے دے، بس اس کی ہوا نکل جائے گی. ورنہ آپ نے ہر چیز کی دعا بتلائی. مسجد میں آؤ دعا پڑھو، بازار میں جاؤ دعا پڑھو، بیت الخلاء میں جاؤ دعا پڑھو، دودھ پیو دعا پڑھو، پانی پیو دعا پڑھو، پی لو تو دعا پڑھو. چھوٹی چھوٹی بات پر، حتیٰ کہ 2 مسلمان آپس میں ملیں ہاتھ ملائیں تو دعا پڑھو، نماز میں تو دعا پڑھو، سلام پھیر لو پھر بھی دعا پڑھو. اگرچہ وہابی نہیں مانگتے دعائیں سلام کے بعد، لیکن پڑھتے تو ہیں نا. آپ نے ہر عمل کی دعا بتلائی. تو جنات کا اتنا بڑا معاملہ تھا کہ آدھا شہر برباد ہوا پڑا ہے، آدھے سے زیادہ. تو آپ نے کیوں دعا نہیں بتلائی؟ دوسری بات آپ ان سے پوچھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کسی مرد یا کسی عورت پر جن چڑھا؟ کسی صحابی پر یا کسی صحابیہ پر جن چڑھا؟ اور اگر چڑھتا تو اللہ کے رسول سے بہتر جن نکالنے والا کون ہوتا؟ اللہ کے رسول سب سے بہتر جن نکالتے. اب دیکھیے ایک روایت ہے مسند احمد میں ہے کہ ایک بچے پہ جن چڑھا. چڑھا یا نہیں چڑھا اس کی اماں نے آ کے کہا، بچے کو لائی اللہ کے رسول کے سامنے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو بچہ ہے اس پہ
سایہ ہے آسیب کا، جسے آپ کہتے ہیں جن چڑھ گئے. آپ نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ یا اخرج یا ابلیس، اے ابلیس نکل جا. حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، اس بچے کی کمر سے قمیض کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور ایسے تھپکیاں دی، تھپکی مار کے اس کو کہا کہ اخرج یا ابلیس، اے ابلیس نکل جا نکل جا. اب یہ جو روایت ہے اس میں ایک راوی ہے اعمش جو کہ مدلس راوی ہے، اور ایک راوی ہے منہال بن عامر، یہ جو کہتا ہے کہ میں نے یعلا بن مرہ سے سنا ہے، اس کا یہ سماع اس سے ثابت نہیں ہے، اس کی ملاقات ہی اس سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت منقطع ہے. تیسری بات، مسند دارمی میں بھی اسی طرح کی روایت ہے، حدیث نمبر 17، اس میں اسماعیل بن عبد الملک ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں محدثین کے نزدیک، اور دوسرے ابو زبیر مکی ہیں، وہ بھی ضعیف راوی ہیں. اور اس روایت کا یہ حال ہے، یہ ایک روایت ہے پورے حدیث کے ذخیرے میں بچے سے متعلق، اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے اتنے بڑے معاملے میں آپ نے دعائیں کیوں نہیں سکھلائی؟ آپ نے کچھ احتیاطیں بتلائی، وہ جن گھسنے کے لیے نہیں بتلائی، شیطانی شر سے بچنے کے لیے. جیسے آپ نے فرمایا جس جگہ پر سایہ اور دھوپ، مثلا ادھر سے دھوپ آ رہی ہے ادھر سے سایہ ہے، دونوں آپس میں مل رہے ہیں، تو آپ اس بیچ والی جگہ پر جہاں سایہ اور دھوپ مل رہے ہیں اس جگہ پر آپ نہ بیٹھیں، نہ کھانا کھائیں، نہ کھیلیں، نہ سوئیں، نہ نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کی جگہ ہے، یہ شیطان کی جگہ ہے، شیطان یہاں کھیلتا ہے. اور فزیکلی بھی، یعنی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر آدھے جسم پہ دھوپ ہو اور آدھے پہ سایہ ہو تو وہ فالج ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. ایک حصہ جسم کا تپ جاتا ہے، ایک حصہ ٹھنڈا رہتا ہے جو نقصان دیتا ہے. آپ نے اس سے منع کیا، اس کی احتیاط کیجئے، پرہیز کیجئے. آپ نے فرمایا جو گھر میں آپ برتن رکھتے ہو اگر اس کا ڈھکنا نہیں ہے اور وہ خالی ہے، اس کو الٹا رکھے، سیدھا نہ رکھے. برتن رکھو اس میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کا ڈھکنا بھی نہیں ہے، پتیلا ہے، دیگچی ہے اور دھلی ہوئی ہے، خالی ہے، رکھی ہے، آپ اس کو الٹا رکھیں. اور اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے تو آپ الٹا تو نہیں رکھ سکتے، وہ گر جائے گی، آپ اس کے اوپر ڈھکنا رکھیں. اور ڈھکنا بسم اللہ پڑھ کر رکھیں، بسم اللہ پڑھ کر اس کے اوپر ڈھکنا دیں. یہ آپ نے احتیاطیں بتلائیں. شیطان آپ کے نام سے ڈرے گا. آپ نے سنا ہے کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے پر چل نکلے شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. حضرت عمر وہ راستہ نہیں چھوڑتے، شیطان کو چھڑواتے ہیں. اپنے اندر وہ قوت ایمانی پیدا کیجیے. شیطان ایمان سے نہیں ٹکراتا، ایمان سے نہیں ٹکراتا. تلبیس ابلیس میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو پتہ چلا کہ ایک فلانے علاقے میں درخت ہے اور لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. کوئی آ کے جھنڈیاں باندھ جاتا ہے، کوئی اس پہ دھاگے باندھ جاتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی ہاتھ لگا کے اس کو چومتا ہے، کیا کرتا ہے. وہ اس کی زمین میں تھا. اس نے کہا میں اس کو کاٹ دیتا ہوں. وہ آرا لے کر آیا، ابھی وہ اس درخت کے پاس پہنچا نہیں تھا
تو راستے میں اس کو شیطان ملا بزرگ کی شکل میں، انسانی شکل میں، اور اس کو کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میری زمین میں درخت ہے، لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی ہے تو شرک ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے کیا ہو رہا ہے تو ہونے دے، تو نہیں کر رہا نا، تو شرک نہیں کر رہا۔ تو اس نے کہا نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کہا اگر تو اس درخت کو نہ کاٹے تو میں روز تمہیں 2 درہم دوں گا، جب تو سو کر اٹھے گا تو اپنا تکیہ اٹھا کے دیکھے گا نیچے 2 درہم رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس زمانے میں 2 درہم بڑی بات تھی۔ اس نے اس بات پہ راضی ہو گیا، اب دل میں لالچ آ گئی نا، وہ گھر چلا گیا۔ جب رات کو سویا، صبح اٹھا، تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے 2 درہم رکھے ہوئے تھے۔ بڑا خوش ہو گیا، ابھی یہ تو میری لاٹری لگ گئی۔ 2 درہم اس نے اٹھا اور اس کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب دوسرا دن ہوا، تکیہ اٹھایا تو 2 درہم نہیں تھے۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ فراڈ کر گیا۔ پھر اس نے آرا اٹھایا اور کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا۔ شیطان پھر راستے میں آیا، لیکن آج دوسرے بزرگ کی شکل بن گیا ہے۔ اس کو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، یہ شرک یہاں ہو رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، میری غیرت کا۔ اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، تو پیسے کے لیے جا رہا ہے، کل تیرے کو 2 درہم ملے تھے تب تو واپس چلا گیا تھا، آج تیرے کو پیسے نہیں ملے اس لیے تو جا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تجھے غیرت ہے، تو 2 درہم کے لالچ میں جا رہا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ لڑ پڑا اور شیطان نے اس کو اٹھا کے پٹک زمین پہ ایسے پٹک دیا، دھکا دے کے۔ وہ کمزور اس کے آگے ثابت ہوا۔ پہلے دن شیطان اس سے ڈر رہا تھا، آج شیطان اس سے نہیں ڈر رہا۔ کیوں؟ پہلے دن اس کا ایمان مضبوط تھا، وہ واقعی اللہ کی توحید کی غیرت میں جا رہا تھا، اور آج 2 درہم کے لالچ میں جا رہا تھا۔ یہ فرق ہے۔ اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کیجیے، اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کیجیے، اور یہ جتنے جن نکالنے والے ہیں یقین مانیے آپ کے ایمان کو، آپ کے توکل کو سب بیچ کھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہو نا ہم اہل حدیث ہیں، بڑی توحید ہے آپ کی، بڑی پختہ توحید ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں ابھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جن نکالنے والوں نے اتنی باتیں آپ کے ذہنوں میں ڈال دی ہیں، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، آپ مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، جو بھی آتا ہے حالانکہ میری بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، سمجھدار ہیں، سب کچھ ہے، ہنر والی ہیں، سلیقہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن رشتے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، نہ کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بندش ہے، بندش۔ کیا ہے؟ بندش۔ کسی نے کچھ کرا دیا ہے اور رشتے رکوا دیے۔ دوسرا آتا ہے مولوی صاحب میری طارق روڈ پہ دکان ہے، ساری دکانیں بڑی چلتی ہیں، سب کے پاس گاہک کا رش ہوتا ہے، میں صبح سے شام تک مکھیاں مارتا ہوں، میرے پاس گاہک ہی نہیں آتا۔ گاہک کیسے آئے گا؟ اللہ کے بندے، کسی نے کالا علم کر کے بندش کرا دی، بندش ہے۔ تیسرا آ گیا مولوی صاحب میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، جب سے کوشش کر رہا ہوں نوکری نہیں لگ رہی، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، MBA کیا ہوا ہے، نوکری نہیں لگ رہی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بندش، ہر معاملے میں بندش ہے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، سونے میں بھی ہاتھ ڈالوں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بندش ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالی آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہو اور کوئی مولوی کالا پیلا نیلا علم پڑھ کے اس کو رکوا دے،
اس کو رکوا دے. تو مجھے بتائیے طاقتور اللہ ہوا یا وہ مولوی؟ کون طاقتور ہوا ہیں؟ غلط، 100% غلط. مولوی طاقتور ہو. کدھر گئی آپ کی توحید؟ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کدھر گئی وہ توحید؟ اللہ بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے، مولوی نے رکاوٹ ڈال دی، جیت گیا مولوی، کدھر گئی توحید؟ اللہ آپ کے بچوں کی نوکریاں لگوانا چاہتا ہے، مولوی نے رکوا دیا، مولوی جیت گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کمزور پڑ گیا مولوی کے آگے. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، دنیا میں اگر تو کسی کو دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر تو روکنے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی. یہ امام الانبیاء کا عقیدہ ہے. توحید لیے پھرتے ہو، جنت کا ٹکٹ لیے پھرتے ہو، اللہ پر اتنا کچا عقیدہ ہے، اتنا کچا ایمان ہے. اللہ کے مقابلے میں تعویذ والا طاقتور ہے، دھاگا پڑنے والا طاقتور ہے، بوتلوں میں تھو تھو کرنے والا طاقتور ہے. لیکن اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے آپ سے گلہ کیا ما قدر اللہ حق قدری. ان بکاروں نے اللہ رب العالمین کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا اللہ حق رکھتا تھا. انہوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی، اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو سمجھا ہی نہیں. مجھے بتائیے سارے کام وظیفوں سے، تعویذوں سے، دھاگے پڑھ پڑھ کر، پانی پڑھ پڑھ کر دنیا کے سارے کام ہوتے، اللہ کے رسول میدان احد میں 70 صحابہ شہید نہ کرواتے. ایک ایک صحابی کو بازو پہ امام ضامن باندھ دیتے، گلے میں تعویذ لٹکا دیتے اور کہتے جاؤ میدان میں اتر جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی. میں نے وظیفہ پڑھ لیا ہے، میں نے دھاگا پڑھ لیا ہے، میں نے پانی میں پھونک مار دی اور تم یہ پانی لے کر کے سارے ایک ایک گھونٹ پی لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہ سکے گی. لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، بلکہ غزوہ بدر میں آپ نے سر سجدے میں ڈالا، کفار کے 1000 لشکر کو دیکھا، اپنے 313 کو دیکھے، جس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں باقی صحابہ سارے ڈر گئے تھے. ارے ڈر نہیں گئے تھے، مسلمان ہی اتنے تھے، باقی تو منافق جو 1000 کی تعداد میں آپ کے ساتھ لشکر ملا، 700 منافقین نکل گئے، عبداللہ بن سبا کی پارٹی والے نکل گئے. آپ نے سر سجدے میں ڈالا، کتنی حجت سے، کتنے مان سے اللہ رب العالمین سے کہا اے الہ العالمین، میں پورے مکہ کے 13 سال لگا کر اور یہ مدینے کا بھی اگر 1 یا 1.5 سال لگا لیجئے، میں پورے 14.5 سال لگا کر
بڑی محنت سے میں 313 بندے تیار کر کے لایا ہوں۔ اللہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، ان کی نصرت نہ کی، ان کی تائید نہ کی، تو یاد رکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول سر اٹھائیے، میں نے کچھ دیکھا ہے، اللہ کی نصرت کے آثار دیکھے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر کے مقام پر بھی تمہاری مدد کی، نصرت کی، تم بہت تھوڑے تھے تعداد میں، ہم نے بے شمار موقعوں پر ایسے ایسے لشکر اتارے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، جنہیں دیکھنے سے تمہاری آنکھیں قاصر تھیں۔ ایک ہی حل ہے، اللہ کی قسم آپ پیسے نہ لٹوائیے، یہ سارے مولوی آپ کو لوٹ کے چلے جائیں گے، ایک ہی حل ہے۔ آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، آپ کی بچوں کی نوکریاں نہیں لگتی، آپ کی شادی ہو گئی بچے نہیں ہوتے، کسی نے کچھ نہیں کرایا، یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے تو یہ یقین کر لیجئے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، ارے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے، بلاول بھی دیتا ہے تو بختاور بھی دیتا ہے، دونوں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور نہیں دینے پر آتا تو اسے بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر میں اولاد کا پھول کھلا نہیں سکتی، نہ ڈاکٹر، نہ پیر، نہ فقیر، نہ مرشد، نہ ملنگ، نہ یہ نہ وہ، نہ ککڑ شاہ، نہ گھوڑے شاہ، نہ لسوڑے شاہ، نہ حکے شاہ، سارے شاہ رب العالمین کے آگے کچھ نہیں۔ ایک ہی حل ہے، آپ کے سارے بگڑے کام انشاءاللہ سنور جائیں گے، سارے بگڑے کام سنور جائیں گے، مفت میں سنوریں گے۔ رات کو اٹھیے، آدھی رات کو اٹھیے، گھر کا دیا بجھا ہوا ہے، چراغ بجھا ہوا ہے، وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، 2 نفل رب العالمین کے حضور حاجت کی پڑھ لیجئے یا تہجد کے نام سے پڑھ لیجئے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، رب العالمین اگر بیٹیاں تو نے دی ہیں تو ان کے نصیب بھی تو ہی بنائے گا، مجھے بیٹیاں دینے والے مجھے بتلا، میں رشتوں کا سوال تجھ سے نہ کروں تو کس سے کروں؟ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ بچیوں کے رشتے اللہ رب العالمین کیسے کراتا ہے۔ اللہ سے کبھی مانگ کے تو دیکھیے، آپ کے بچے کی نوکری نہیں لگتی، اللہ سے مانگ کے دیکھیے، آدھی رات کو مانگ کے دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب العالمین 2 قطروں کی لاج رکھنے والا ہے، ایک مجاہد کے جسم سے خون کا وہ قطرہ جو شہادت کے وقت اس کے جسم سے نکلتا ہے، سب سے پہلے زمین پہ گرتا ہے، اللہ کی نظر میں دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمت ہوتی ہے اس قطرے کی۔ دوسرا وہ قطرہ جو کسی مسلمان کی آنکھ سے اللہ رب العالمین کے ڈر میں، اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کی آنکھ سے نکلتا ہے،
رخسارے سے بہتا ہوا زمین پہ گر جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا و مافیا کے قطروں سے زیادہ قیمت ہوتی ہے اس قطرے کی۔ اللہ سے وہ قیمت وصول کر کے تو دیکھیے، آنسو بہا دیجئے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، بعض دل ایسے سخت ہوتے ہیں انہیں رونا نہیں آتا، اتنے سنگ دل ہوتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، رونا چاہتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ رونے والی شکل بنا لے، اللہ اس کا کام بھی سنوار دے گا۔ آپ اللہ سے درخواست کر کے تو دیکھیں، اور اگر ضرور پیسے ہی لٹانے ہیں نا تو اللہ کے نام پہ تھوڑا صدقہ کر دیں، اللہ کے نام پہ تھوڑا صدقہ کر دیں۔ مولوی کو 40,000 دیں گے، 30 دیں گے، 50 دیں گے، کالا بکرا دیں گے، کالی مرغیاں پتہ نہیں کتنی دیں گے، زعفران دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ دیں گے، ہمیں تو کوئی نہیں دیتا کالے بکرے بھی، قربانی پہ بھی ہمیں خریدنا پڑتا ہے، ورنہ سیزن بڑا اچھا ہے۔ ہم بھی دکان کھول کے بیٹھ جائے نا، لوگ کالے مانگتے ہم سفید مانگیں، کیا ہے؟ وہ لوگ مانگتے جاتے ہیں، پھر یہ نہیں کہ وہ کاٹ دیتے ہیں، بیچتے ہیں۔ وہ بکرے والوں سے ان کی بات ہوئی ہوتی، زعفران والی جو دکان ہے اس سے بات ہوئی بھی ہوتی، اور اس کو کہیں گے زعفران اس سے لینا، باقی سارے نقلی بیچتے ہیں، اس کے پاس اصلی ملتا ہے، اس سے زعفران لینا۔ پھر جب اچھا خاصا اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اسی دکاندار کو واپس کر کے۔ اللہ کے بندو، آپ پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو، پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور یہ دیکھو کہ ایک اور جتنے بھی دنیا میں آپ نے کبھی، میں چیلنج سے کہتا ہوں، کبھی کسی ڈاکٹر کو جن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں پھنستے، کبھی کسی سائنسدان کو جن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہو کہ سائنسدان پر جن چڑھا، صرف مسلمانوں پر چڑھیں گے۔ ضعیف الاعتقادی جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، ان لوگوں پر ذہنی بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اصل یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہسٹیریے کا مرض، ہسٹیریے کا مرض۔ اور اس کے لیے ڈاکٹر حضرات جو اصل چیز ہے وہ ہے تحریک، اس کا علاج شور شرابے میں ہے۔ آپ خود بھی جن نکال سکتے، خود بھی جن نکال سکتے، وہ اس پہ جن نہیں ہوتا، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نکالیں گے تو اس کا جن نکل کر ہم پہ چڑھ جائے گا، اس کا جن نکل کے ہم پہ چڑھ جائے گا۔ اچھا، مولوی پہلے ایسے بکھن بنائیں گے، کچھ پڑھیں گے، پھر ایسے کریں گے، اپنے ارد گرد ہاتھ گھمائیں گے، جیسے میں نے اب اپنے ارد گرد دیوار بنا لی ہے، اب جن میرے پاس نہیں آئے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ہسٹیریے کا مرض ہے۔ آپ اس کا علاج کریں، کیسے؟ اس کے پاس شور مچائیں، قرآن پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ میں چونکہ مسجد میں بیٹھا ہوں، ورنہ میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ نور جہاں کا گانا بھی اونچی آواز میں لگا کے اسے سنواتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہسٹیریے کا مرض ہی شور سے جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے لاہور گھوڑا گلی میں، ان کی ایک کتاب ہے پریکٹس آف میڈیسن کے نام سے، میرے پاس وہ ہے نسخہ، اس میں اس نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے آصف کے نام سے، اور اس نے لکھا ہے کہ اس نام کے جتنے مریض آتے ہیں وہ سارے ہسٹیریا کے مریض ہوتے ہیں، اور یہ دماغی مرض ہوتا ہے، اور اس کا علاج نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک لڑکی کو لایا گیا، جوان لڑکی تھی، 17-18 سال اس کی عمر تھی، اور اس کو دورہ ہوا تھا، اور وہ جسم کو ایسے بل کھاتی تھی جیسے کپڑا دھو کے آپ نچوڑتے ہیں، اپنے جسم کو ایسے وہ بل دیتی تھی۔ میں نے
खामोशी से इंजेक्शन भरा और गालिबन उसने लारजेक्टल के नाम से एक इंजेक्शन भी उसने बताया है जो हिस्टेरिया के मर्ज में काम आता है। वो इंजेक्शन भरा, उम्र के हिसाब से किसी को 50 सीसी और किसी को 25 सीसी लगता है। मैंने वो लगाया लेकिन इफाका नहीं हुआ। फिर बोले वो जो लड़की का बाप था वो मुझे कहने लगा कि आपके क्लिनिक के पास ही एक मस्जिद है, यहाँ कोई कारी साहब रहते हैं और वो बड़े मशहूर हैं कि ये जिन निकालते हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम बच्ची को वहाँ ले जाएं। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने कहा कि बच्ची को वहाँ ले जाने की इजाज़त नहीं देता, कारी साहब को यहाँ बुलवाओ। तो बोले मेरे जहन में ये बात थी कि मैं ये देखूं कि ये मौलवी लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम डॉक्टर लोग नहीं करते। बोले वो आया, पहले कागज़ पे कुछ हिंद से लिख के उसकी बत्ती बनाई, कोई इतनी 1.5 इंच की 2 इंच की बत्ती बनाई, उसको आग लगाई, उसको फिर आग बुझा के धुआं बनाया, धुआं उसके नाक में दिया और फिर कुछ ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा और फिर मैं जला के राख कर दूंगा और जला के भस्म कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कोई 10-12 मिनट की मेहनत के बाद बोले लड़की ठीक हो गई, उठ बैठी। मुझे समझ आ गया और मैं समझ गया कि ये तो हम बचपन में जब पढ़ रहे थे उस वक्त हम पढ़ते थे कि हिस्टेरिया का इलाज ही तहरीक में है। तहरीक बमानी शोर मचाओ। वो सुन रहा होता है, बोल नहीं रहा होता, सुन रहा होता है लेकिन बोल नहीं पा रहा होता, उसको ऐसी बातें सुनवाओ जिससे उसकी हिम्मत बंधे और उसको लगे कि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे साथ कोई लोग हैं, अब ये मुझे बचा लेंगे। बस वो उसका माइंड एक दफ़ा मुतमईन होगा, वो सेट हो जाए। बोले हमने कारी साहब को भेज दिया, चला गया, मरीज ठीक हो गया। अब कुछ अरसे बाद मेरे पास एक लड़की लाई गई या लड़का लाया गया, अब मुझे सही याद नहीं है, और उसको उसी तरह के दौरे पड़ रहे हैं। तो मैं समझ गया इसको वही हिस्टेरिया है। बोले मैंने लारजेक्टल इंजेक्शन जो है वो भरा और भर के शोर मचाया, 1000 सीसी का इंजेक्शन लगा दूंगा, तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आइंदा तू लाहौर में कभी नहीं घुसेगा। ऐसे करके मैंने उसको जरा करवट बदली और कूल्हे में उसके इंजेक्शन लगा दिया और शोर मचाता रहा। अब देखना 2 मिनट के बाद अगर तू ना ठीक हुआ, ना निकला यहां से, 2 मिनट के बाद 2000 सीसी का इंजेक्शन लगाऊंगा। तो वो 2 मिनट में ही उठ बैठे, वो 2 मिनट में ही ठीक हो गए। मेरे भाई बोले मैं इतना मशहूर हो गया कि लोग कहते थे कि ये घोड़ा गली में ऐसा डॉक्टर आया है जो टीके से जिन निकालता है, टीके से जिन निकालता है। तो आप भी निकाल सकते हैं। आप तहरीक पैदा करें, आप पैसे बचाएं, अगर ज्यादा हैं पैसे तो आप मस्जिद में दे दें। सदका रद्दुल बला है, आप सदका करते रहें, आपकी बलाएं टलती रहेंगी। मस्जिद में जैसे अब आजकल तो खैर मौसम माशाल्लाह बेहतर हो रहा है, लेकिन कुछ अर्सा पहले मौसम बहुत गर्म था, तो आप यहाँ एसी भी लगवा सकते हैं। मैं आपसे अपील नहीं कर रहा, मशवरा दे रहा। आप यहाँ एसी भी लगा सकते हैं, आप यहाँ की बिजली की पेमेंट कर सकते हैं, मस्जिद को ठंडा कर सकते हैं, जिन भी ठंडे हो जाएंगे इंशाअल्लाह, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। आप जब आएंगे ना, और वो भी अगर साथ आएंगे, उनको मज़ा आ जाएगा। बोले यार इन्होंने मस्जिद में एसी लगाया, मज़ा बड़ा आता है यार। वो किसी को कुछ नहीं कहें। आप ये काम करके देखें, ये हैं काम करने के। ये मौलवियों के चक्कर से बाहर आएँ। बहरहाल मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। और अगर किसी साथी के जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं।